سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا اور کتنے ارب کی بے قاعدگیاں کی گئی ہیں؟ جی فرزانہ، یہ معاملہ اس وقت اٹھا جب آڈیٹر جنرل نے خصوصی آڈٹ کی 2017 سے 2022 تک محکمہ سماجی بہبود بلوچستان کے اخراجات کا. تو اس وقت یہ انکشاف ہوا، یہ باقاعدگیاں سامنے آئی کہ بڑے پیمانے پہ یعنی 2 ارب 86 کروڑ روپے کی باقاعدگیاں ہوئی ہیں. اور یہ جو سارے جو کچھ مشکوک اخراجات بھی ہیں، کچھ باقاعدگیاں ہیں، کچھ اس میں مشکوک اخراجات شامل ہیں. اور اس وقت یہ چیز سامنے آئی کہ ایک خطیر رقم جو کہ 50 کروڑ روپے سے زائد تھی، اس کی رسیدیں ہی پیش نہیں کی گئی محکمہ سماجی بہبود کی طرف سے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آڈٹ حکام کو. آڈٹ حکام نے جب یہ ان سے رسیدیں طلب کی اخراجات کے مد میں کہ جو اخراجات ہوئے ہیں وہ ان کی رسیدیں پیش کی جائے، مگر بار بار طلب کرنے کے باوجود وہ رسیدیں پیش نہ کی جا سکی. اور اس کے علاوہ ایک اور خطیر رقم اسی میں 77 کروڑ روپے، یعنی بہت بڑی رقم ہے بلوچستان کے حوالے سے. 77 کروڑ روپے کے اخراجات کا ریکارڈ ہی موجود نہیں تھا سماجی بہبود سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے پاس. جو اخراجات تو کیے گئے تھے مگر ان کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ 12 کروڑ روپے سے زائد کی جو رقم تھی، جو باقاعدگیاں ہوئی تھیں، وہ ٹیکس کٹوتی کے مد میں ہے، جو کہ حکومتی ٹیکسز ہیں، جو کہ مختلف مدات میں جو ہے ٹیکس کٹوتی ہوتی ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے یہ کٹوتیاں ہی نہیں کی تھی کہ وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا سکیں. تو اس قسم کی جو باقاعدگیاں ہیں یہ 5 سال کے دوران ہوئی. یہ تو صرف 5 سال کی ایک آڈٹ رپورٹ ہے جو سامنے آئی ہے. یعنی یہ سلسلہ تو سال سے چلا آ رہا ہوگا نا. یہ پہلی مرتبہ جو کہ آڈٹ ہوئی ہے تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. اچھا شاہ حسین، یہ جو ساری بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں اور کون کون سے شعبے ہیں جن میں یہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں؟ یہ ایک تو محکمہ یہ جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہیں یہ مختلف پروگرام چلا رہے ہیں. اس میں یہ جو اسپیشل کمپلیکس ہیں جہاں پہ خصوصی تعلیم دی جاتی ہے معذوروں کو، معذور بچوں کو، معذوروں کے اسکول چلائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک ڈی جی سوشل ویلفیئر کا دفتر ہیں جو کہ تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، اور اخراجات، خریداری، اخراجات وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈی جی سوشل ویلفیئر کے دفتر سے ہی ڈیل ہوتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں. تو یہ 2 جو خاص دفاتر تھے یہ وہاں پہ ان سے یہ باقاعدگیاں ہوئی ہیں. یعنی کچھ تو خریداری کے مد میں ہوئی ہیں، ایسی خریداری کی گئی جو کہ مشکوک خریداری تھی، جن کا کوئی محکمے کے پاس ریکارڈ نہیں تھا. اور معذوروں کے لیے جو ویل چیئرز اور ٹرائی سائیکل وغیرہ جو خصوصی آلات، اس کی خریداری میں بھی بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں ہوئی ہیں. یعنی خریداری ایسی کی گئی ہیں جو کہ جس میں محکمہ خزانہ کے رولز کو فالو نہیں کیا گیا. یعنی اگر محکمہ ایک چیز خریدتی ہیں اس کے لیے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے رولز ہوتے ہیں، پیپرا رولز ہوتے ہیں کہ ان رولز کو فالو کر کے ٹینڈر پروسیس کر کے، نہ مگر یہ یہاں پہ نہ تو ٹینڈر پروسیس کا خیال رکھا گیا اور نہ ہی سوشل جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے رولز کو فالو کیا گیا. یعنی ایسے اخراجات ہوئے ہیں خریداری کے مد میں بھی اور خرچ کے مد میں بھی. تو یہ معاملات اب سامنے آئی ہیں. حکومت سے سفارشات کچھ کی گئی ہیں آڈٹ حکام نے کہ وہ ان سفارشات پر عمل درآمد کرا کے اس کی انکوائری کرائیں، اور جو اس میں لوگ ملوث ہیں، جو حکام، جو آفیسران اس میں ملوث ہیں، ان کا محاسبہ کریں اور رولز کے مطابق ان کو سزائیں دیں. اچھا، یہ جو بے قاعدگیاں ہوئی ہیں آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ 5 سال کے عرصے کی بے قاعدگیاں جو سامنے آئی ہیں، کیا یہ بے قاعدگیاں اس سے بھی پہلے چل رہی تھیں اور اب تک اس کی تحقیقات میں کتنی پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، جیسا کہ فرزانہ میں نے بتایا کہ چونکہ یہ باقاعدگیاں بھی ایسی صورت میں سامنے آئی ہیں کہ جب آڈٹ حکام نے 5 سالہ جو خصوصی آڈٹ کیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کا 2017 سے 2022 تک، تو یہ یقیناً یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے نا، خاص کر جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کے جو اخراجات ہوتے ہیں، یعنی یہ ضرورت مندوں کے لیے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، عوام کے فلاح و بہبود کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا ہے. مختلف ان کے پروگرامز ہوتے ہیں، مگر ان کے جو اگر فنڈز اس طرح بے قاعدگیوں کا شکار ہو اور جو بینیفیشریز ہیں وہ اس سے محروم ہو جائے، جو اصل جو ضرورت مند ہے وہ اس سے محروم ہو جائیں،
تو ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہے حکومت گورننس پہ، گڈ گورننس پہ اور شفافیت پہ، کہ جو حکومتیں مختلف حکومتیں جو چلتی آ رہی ہے کہ شفافیت قائم کریں گے گورننس میں اور احتساب ہوگا یا پھر اخراجات جو ہیں وہ اس کی شفاف طریقے سے یقینی بنائیں گے، مگر یہاں پہ معاملات کچھ اور الٹ ہی چل رہے ہیں. یعنی 2017 سے پہلے بھی باقاعدگیاں ہوئی ہوں گی، مگر اس کا چونکہ آڈٹ سامنے نہیں ہے، آڈٹ رپورٹ سامنے نہیں ہے اور نہ ہی کا آڈٹ ہوا. اگر اس کا آڈٹ کیا جائے تو لیکن اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی بڑے پیمانے پہ باقاعدگیاں ہوں گی. وہ آڈٹ نہیں ہوا، یہ تو 5 سال کا ہے نا، 2017 سے 2022 تک کی آڈٹ رپورٹ ہے. کیا اس سے پہلے کی آڈٹ کبھی نہیں ہوا، کبھی کوئی رپورٹ نہیں مانگی گئی ہے؟ ہوتی ہے یہ ہر 5 سال کے بعد آڈٹ حکام، آڈیٹر جنرل ایک آڈٹ کرتی ہیں جتنے بھی سرکاری شعبے ہیں، خاص کر وہاں پہ اگر بجٹ میں ایلوکیشنز یہاں پہ رکھی جاتی ہیں، بجٹ میں فنڈز رکھے جاتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، تو آڈٹ حکام، آڈیٹر جنرل ان تمام محکموں سے ریکارڈ طلب کرتی ہے ہر 5 سال کے بعد. پھر وہ ریکارڈ اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو گزشتہ سالوں میں جو آڈٹ رپورٹس پیش کی گئی ہیں شاہ حسین، کیا ان کے اندر ہمیں کسی قسم کی کوئی بے قاعدگی نظر نہیں آتی ہے؟ فرزانہ یہ وہ جو آڈٹ رپورٹ تھی اس سے پہلے کی 2017 سے پہلے کی وہ سامنے نہیں لائی گئی، وہ منظر عام پہ نہیں آئی. چونکہ یہ 2017 سے 2022 کی رپورٹ منظر عام پہ آئی ہیں تو یہ معاملات کھل کر سامنے آئے ہیں کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بڑے پیمانے پہ بے قاعدگیاں ہوئی ہے اور اس کے فنڈز جو ہے وہ صحیح استعمال نہیں ہوتے، ان میں شفافیت نہیں ہوتی. اگر یہ معذوروں کے لیے ویلفیئر یعنی موبلائزیشن، یعنی اسپیشل جو موبلائزیشن ہوتی ہیں یا مختلف سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے جو مختلف پروگرامز ہوتے ہیں ان کی موبلائزیشن ہوتی ہے، یعنی آگاہی کے پروگرام چلائے جاتے ہیں، موبلائزیشن کی جاتی ہے، اس میں بھی بڑے پیمانے پہ کروڑوں روپے اس موبلائزیشن پروگرام میں بھی جو ہے اس میں باقاعدگیاں کی گئی. یعنی بعض جگہوں پہ تو ضرورت سے زائد اخراجات شو کیے گئے ہیں مگر اس کا پھر ریکارڈ موجود نہیں ہوتا. تو شاہ حسین آخر کسی نہ کسی افسر کی جانب سے یہ بے قاعدگی کی گئی ہے نا، آخر کوئی نہ کوئی افسران اس کے اندر شامل تھے تو اتنی بڑی بے قاعدگیاں سامنے آئی ہیں. محکمہ سماجی بہبود کے جو حکام ہیں ان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ محکمہ سماجی بہبود سے جو سفارشات مانگی گئی ہیں آڈٹ حکام نے، وہ تو محکمہ سماجی بہبود اس حوالے سے ناکام رہا ہے کہ یہ وجوہات بتانے میں، اس کی وضاحت کرنے میں محکمہ سماجی بہبود کے حکام ناکام رہے ہیں کہ وہ کلیئر کریں ان چیزوں کو. اگر یہ بے قاعدگیاں نہیں ہوئی ہیں تو بھی کلیئر کریں، اگر ہوئی ہیں تو وجوہات کیا ہیں اس کی اور کس کس کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں. کیونکہ یہاں پہ ڈائریکٹر جنرل ہیں، سیکریٹری سوشل ویلفیئر ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیں، منسٹرز تو آتے ہیں اور 5 سال کے لیے کبھی کبھی اسمبلیاں ہماری جو ہے نا وقت سے پہلے ڈیزالو ہو جاتی ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. تو اصل میں جو ذمہ داران ہے وہ تو سیکریٹری ہیں، وہ ڈی جی سوشل ویلفیئر ہے جو کہ باقاعدہ اس سسٹم کو لک آفٹر کر وہ دیکھ رہے ہیں اس سسٹم کو. اصل ذمہ داران تو یہی لوگ ہیں.